اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ رب العزت نے انسان کی نسل کی حفاظت اور نسب کی حفاظت کا جو حکم ارشاد فرمایا کہ نسل اور نسب کی حفاظت میں یہ خیال رکھا جائے کہ اعتقادی طور پہ اس چیز کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ مشرک مرد یا مشرک عورت کو نکاح میں نہیں لانا۔ مشرک مردوں سے مومنہ عورتوں کو نکاح کرنے سے منع کیا اور مشرکہ عورتوں سے مومن مردوں کو نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے عقیدے کا بھی تحفظ کیا، عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی کے نتیجے میں آگے پرورش پانے والی اولاد کا بھی تحفظ کیا۔ یعنی اولاد بھی شرک اور کفر کے ماحول میں جو پرورش پائے گی تو وہ اولاد بھی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر جو دین دیا تو اللہ رب العزت کے سارے احکام کو ان کی ویل وشنگ میں، ان کے فائدے میں اس کو کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اس کی بھی تفصیل موجود تھی۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں تحفظ نسب کے ساتھ ساتھ جو اعتقادی پاکیزگی اور جو طہارت ہے اس کا اہتمام اللہ رب العزت نے کروایا تھا کہ عقیدہ بھی پاک ہو جائے، نسل بھی پاک ہو جائے۔ یہاں پہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو طبیعت کے اندر پاکیزگی ہے، تمہاری حسی پاکیزگی، تمہاری جسمانی پاکیزگی، وہ بھی مطلوب ہے۔ ایسے ایسے احکام دیے کہ جو انسان کو اس کی تھرو آؤٹ دا لائف اس کو پاکیزہ رکھنے میں، اس کی جسامت کو پاکیزہ رکھنے میں اہم رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ یہ پاکیزگی والا دین ہے اور یہ ایسا دین ہے جس میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو اس تناظر میں اللہ رب العزت نے لوگوں کے کچھ سوالات ہوتے رہے، لوگ کچھ سوال کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی کی روشنی میں دیتے تھے کہ مشرکہ عورت سے تو ٹوٹلی منقطع ہے تعلق رکھنا اور تلذذ لینا، اس سے تو نکاح ہی نہیں جائز۔ تو جو غیر مسلم عورت ہے یا مشرکہ عورت ہے، اس کے علاوہ اور کون سی صورت ہے کہ جس میں تلذذ وقتی طور پہ یا عارضی طور پہ جائز نہیں ہے، اس کا ذکر ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کر کچھ سوال پوچھے۔ یسألونک عن المحیض، ایک سوال یہ پوچھا کہ حیض کیا ہے؟ قرآن مجید نے مختصر جواب تو یہ دے دیا کہ قل ہوا اذن، کہہ دیجئے کہ وہ سراسر تکلیف ہے، وہ بیماری ہے، وہ تکلیف کی چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم اپنی عورتوں سے حیض کے دنوں میں علیحدگی اختیار کر لو، تم ان سے مجامعت سے بچ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان سے مجامعت نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاکی کی حالت کو پہنچ جائیں، یہاں تک کہ وہ پاکی کی حالت کو پہنچ جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاکی کی حالت کو پہنچنے کے بعد پاکیزہ ہو جائیں، غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کے ساتھ تم ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو جہاں سے، جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور ان مسائل پر عمل کر کے طہارت اختیار کرنے والا اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔
یہود و نصارہ کی کچھ عادات تھیں اس حوالے سے. یہودی، مجوسی اور ہنود، ان کے ہاں حالت حیض میں عورت کے ساتھ مقاربت کرنا، اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا، اس کے ساتھ سونا، گھر کے اندر جو تعامل ہے وہ جائز قرار نہیں دیتے. وہ اس سے پرماننٹلی علیحدگی اختیار کر لیتے تھے. ان دنوں میں مکمل ٹوٹلی علیحدہ ہو جاتے تھے. جبکہ نصارہ کی عادت یہ تھی کہ وہ حیض کے دنوں میں مجامعت کرنے سے بھی نہیں باز آتے تھے، وہ ازدواجی تعلق قائم کر لیتے تھے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس کا حکم بتائیے. وہی ہے کہ یسألونک عن المحیض، آپ سے حیض کے حکم کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کی بڑی عمدگی کے ساتھ صحابہ کرام کو وضاحت فرما دی. اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ہوا اذن. وہ سراسر تکلیف کی چیز ہے، تکلیف کا دورانیہ ہے، تکلیف ہے. یعنی یہ ایک ایسی سائنسی حقیقت اللہ رب العزت نے اس ایک آیت کے اندر بیان کی کہ آج کی میڈیکل سائنس اس چیز پر بڑی ڈیٹیل سے لکھ رہی ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ اذن کا لفظ جیسے ہے کہ نہ صرف یہ دورانیہ عورت کے لیے تکلیف کا باعث ہے بلکہ مرد کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے. نہ صرف اس سے اذیت، بیماری عورت کو لگنے کا خطرہ ہے بلکہ اس سے مرد کو بھی بیماری لگنے کا خطرہ ہے. ایسے مراحل آتے ہیں اس دوران کہ جو سراسر بیماری پھیلانے کے لیے بڑی سوٹیبل ایٹماسفیئر بن جاتی ہے. مرد اور عورت کے اندر انفیکشن اس لیول پہ جا سکتی ہے کہ جو ناقابل علاج بن سکتی ہے. اذن کا لفظ ایک بول کے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مفہوم ادا کر دیا. عورت کی سیکشل ڈیزائر ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ جنسی تعلق قائم نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی، وہ بھی اس کے لیے اذیت کا باعث ہے. یہ عمل ایسا ہے جب جانبین سے نہ ہو تو تلذذ اس لیول کا میسر ہی نہیں آتا، تو اذیت کا باعث ہے. مرد کے لیے بھی کون سی اچھی چیز ہے کہ یہ جو استلذاذ ہے، لذت کا حصول ہے، یہ تو ایک اچھے اور خوشگوار ماحول کے اندر ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اس کے اندر تو بدبو بھی ہے، اس کے اندر گندگی بھی ہے، اس کے اندر اذیت بھی ہے، ناگواری بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. یہ بھی اذن کے اندر آتا ہے. تو کسی صورت میں بھی یہ ایٹماسفیئر سوٹیبل نہیں تھا اس کے لیے، صحت اور طب کے اعتبار سے بھی، توجہ اور رغبت کے اعتبار سے بھی، اور حصول لذت کے اعتبار سے بھی. اور بیماریوں کا جو سوٹیبل ایٹماسفیئر بنا ہوا ہونا، یہ تو اب ہر ایک کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ جو ایون ہمارا سمپل بلڈ بھی اتنا زبردست جو ہے نا، وہ خطرناک قسم کا ہوتا ہے بیماریوں کے لیے کہ وہ پورے جرثومے اور تمام قسم کے جو لیونگ آرگنزمز ہیں ہمارے جسم کے اندر، بیکٹیریاز ہیں، سارا کچھ، ان کا مین مرکز اور جو رہنے کی جگہ وہ بلڈ ہے. تو یہ تو عورت کے جسم کا گندا خون نکل رہا ہوتا ہے، اس کی آلودگیاں اور اس کی جو ہے رحم کی جو علائشیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک خاص سسٹم کے تحت اس کو نکال رہا ہوتا ہے. یہ نیچرل فینومینا ہے، نہ شرمانے کی کوئی بات ہے، نہ قرآن شرمایا اس سے، نہ شرمانا چاہیے. ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت اس حوالے سے پوری طرح کرنی چاہیے. علماء کو یہ مسائل بڑی ڈیٹیل سے بتانے چاہیے. جب اللہ نے کسی معاملے کو بیان کرنے میں جھجک نہیں کی تو پبلک کو، اپنی اولادوں کو اس حوالے سے ٹرینڈ کرنا چاہیے. تو یہ سراسر اذیت ہے، تکلیف ہے، اس کی بے شمار نقصانات جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ہر لحاظ سے اذیت ہے. تو اس لیے قرآن نے اس سے منع کر دیا اور فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے اس دورانیے میں، مینسز کے دورانیے میں ان سے اعتزال اختیار کر لو، علیحدگی اختیار کر لو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک پاکیزگی اختیار نہ کر لیں ان کے قریب نہیں جانا. اب یہ تو قرآن مجید کے اندر واضح یہاں تک آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے اس کی تفصیل پوچھی کہ اس میں یہ علیحدگی یا اس کی کیا لیول ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے جماع کے تم سب کچھ کر سکتے ہو. انسان کی حالات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہے، اس کا شہوانی جذبہ بعض اوقات اتنے عروج پہ پہنچ جائے کہ خدا نخواستہ وہ کسی بدکاری کی طرف چل پڑے، تو اس کو یہ وے آؤٹ دیا گیا ہے شریعت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماع کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو، اس سے استفادہ لینا یہ ممانعت نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے
جب یہ بات باہر جا کے بتائی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ نبی ہماری ہر بات میں مخالفت کرتے ہیں، یہ نبی ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھئی یہودیوں کا تو یہ ریسپانس ہے اس حوالے سے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم پھر ان کی مخالفت میں جو بالکل اعتزال کرتے ہیں، بالکل علیحدگی کرتے ہیں، تو ہم ان کی مخالفت میں یہ عمل شروع نہ کر دیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، گویا کہ آپ نے ناگواری محسوس کی۔ صحابہ سمجھتے ہیں کہ جن صحابہ نے پوچھا تھا تو ہم نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں کوئی صحابی دودھ لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابہ کو بلایا، اٹھ کے چلے گئے تھے محفل سے اس وجہ سے کہ ڈر لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو گئے ہماری بات سے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے اور پھر ان کو دودھ پیش کیا تو ہم نے سمجھا کہ آپ راضی ہیں ان سے، لیکن آپ کی ناگواری کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علاوہ الگ سے جو ہے نا وہ تفصیل ارشاد فرمائی کہ بھئی کس انداز سے ان دنوں میں جو استفادہ ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کی الگ سے حدیثیں موجود ہیں کثیر تعداد۔ یہ موضوع بڑا ایک علمی اور تفصیل طلب موضوع ہے، فقہاء نے ان کی جب تفصیلات بیان کی، حدیث کے اندر جب اس کی تفصیلات آتی ہیں تو اچھے خاصے چیپٹرز قائم ہوتے ہیں اور اس میں مختلف شکلیں اور مختلف حالتیں اور مختلف قسم کی جو ہے وہ اس میں کیفیات کا ذکر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کے اس حکم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے یہودیوں کا اور مجوسیوں کا جو افراط ہے، حد سے بڑھ جانا کہ وہ بالکل ہی ان کو دور کر دینا، یہ بھی رد کر دیا، اور عیسائیوں کا اور نصارہ کا جو اس دوران ان کے ساتھ کسی قسم کی پابندی کو ملحوظ نہ رکھنا، اس تفریط کو بھی رد کر دیا۔ نہ یہود مجوس کا افراط رہا اور نہ ہی نصارہ کا تفریط رہی، بلکہ یہ امت وسط ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو درمیانی سا حل دیا کہ اس وقت صرف جو اذیت کی چیز ہے، مجامعت ہے، اس سے رک جاؤ، اس کے علاوہ پورے جسم سے حصول لذت کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ایسی ہیں کہ جس میں ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مقاربت کا مسئلہ بتایا گیا، اور تاکہ امت کی جو عورتوں کے لیے بھی مسئلہ سامنے ہو جائے اور مردوں کے لیے بھی مسئلہ سامنے ہو جائے، اس کو واضح کیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین حل پیش کیا گیا کہ جب وہ اذیت میں ہیں تو ان سے دور رہو۔ اب یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، تو یہ تقربوہن سے یہ مطلب نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے قریب بھی نہ جانا، ان کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے نا لین دین، کھانا پینا ان کے ہاتھ کا، یہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ نہ تو عورتوں سے، ہمارے بعض اوقات دیہاتوں سے ایسی کچھ رپورٹس ملتی ہیں کہ جو اس دوران عورت کو اسی طرح جیسے ہندو اچھوت سمجھ لیتے ہیں نا، ایسے ہی عورتوں کو گھر کے اندر بنا لیا جاتا ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ جو نجاست ہے نا، یہ حکمی نجاست ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ لگانے سے وہ چیزیں ناپاک ہوتی جائیں گی، یہ حقیقی نجاست نہیں ہے بلکہ حکمی نجاست ہے۔ اور حکمی نجاست کا یہ، جیسے کوئی بندہ بے وضو ہوتا ہے تو بے وضو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہوا ہے، ہاں وہ نماز کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا اس حالت میں۔ اس حالت میں بھی عورت پر کچھ پابندیاں نماز سے ایکسٹرا جا کے لگا دی کہ نماز، چونکہ یہ زیادہ دن ہوتے ہیں، ان میں جو نمازیں ہیں وہ نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو یعنی یہ حکمی نجاست ہوتی ہے، کچھ احکام شریعت کے اس میں ان پہ لاگو نہیں ہوتے۔ یہ حقیقی نجاست نہیں ہوتی کہ ان کے ہاتھ لگانے سے کوئی چیز ناپاک ہو جائے، یا روٹیاں پکا رہی ہے عورت تو روٹیاں ناپاک ہو جائیں، یا گھر کے اندر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ایک بہترین حل پیش کیا، اور یہ جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہے گھر کے اندر، اس سے قطعاً نہیں روکا۔ جو طہارت کے جو مسائل ہیں وہ بیان فرما دیے۔ نماز اس لیے روک دیا کہ نماز کثرت سے اس پہ جو ہے نا وہ ایک تو ناپاکی کی حالت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر یہ دن تھوڑے تو نہیں ہوتے، ان کا جو منیمم پیریڈ 3 days ہوتا ہے اور میکسیمم پیریڈ 10 دن ہوتا ہے، یعنی منیمم اور میکسیمم کی لمٹ بتائی ہوئی ہے، تو یہ خاصے دن بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر سے اس حرج کو اٹھا لیا، کیا وہ اتنے دنوں کی ہر مہینے کی قضا نمازیں پڑھیں گی؟ فرض نماز پڑھنا ایک ٹائم کا بہت سارا ایک مشقت والا کام ہے، ذمہ داری کی بات ہے، تو ان پر سے یہ ذمہ داری اٹھا لی کہ ان پر یہ قضا نمازیں بھی لوٹانا لازم نہیں ہے۔ لیکن روزے چونکہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اس لیے جب ان کے روزے ان دنوں میں نہیں رکھیں گی تو وہ بعد کے دنوں میں فعدۃ من ایام اخر کے اندر وہ آ سکتے ہیں کہ بعد میں اس کی گنتی پوری کر لیں۔ تو یہ کچھ احکام ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی اس لیے کہ قرآن مجید کو پاکیزگی کی حالت میں چھونا ہے، اور یہ جنابت یا حائضہ ہونا یہ جو ہے نا قرآن مجید کو تلاوت کرنے یا اس کے خلاف ہے۔
اس دوران وہ نہیں کر سکتی. ہاں البتہ اگر کچھ کتابیں ہیں جن کے اندر تفسیریں ہیں یا کچھ آیات وغیرہ لکھی ہوئی، ان کو کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے جس میں ترجمہ وغیرہ ہو. مصحف کو، قرآن آیات لکھی ہوئی جو قرآن مجید ہے، اس کو چھونا ان کو ممانعت کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، قرآن نے بھی منع فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص حالت حیض میں اپنی عورت سے مجامعت کرے گا تو وہ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو میرے اوپر دین نازل ہوا ہے نا، وہ اس سے بری ذمہ ہو گیا. ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ گویا اس نے کفر کیا، اس نے انکار کر دیا اس دین کا، کیونکہ اللہ نے حکم نازل کر دیا ہے کہ بھئی اس سے فاعتزلوا النساء. تو اس لیے تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ اس دوران جو جمع کرنا ہے وہ قطعاً حرام ہے. اب پھر اس کی آگے جو اقسام ہیں، اس میں جو ہے نا وہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ حیض کے جو دن ہوتے ہیں وہ منیمم 3 ڈیز ہیں، میکسیمم 10 ڈیز ہیں. پھر اس میں محدثین اور فقہاء نے بڑی تفصیل بیان کی. اس میں پھر جن عورتوں کو یہ حیض کے دن جو آتے ہیں وہ یا تو عادت والی ہوتی ہیں، انہیں معتدہ کہا جاتا ہے، کہ جن کی عادت مقرر ہے 5 دن 7 دن 8 دن، وہ ایگزیکٹ انہی دنوں میں ان کو آئیں گے اور اس کے بعد ختم ہے. نیچرل فینومینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا سائیکل ایک بڑا زبردست کیا ہوتا ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں غیر معتدہ ہوتی ہیں، ان کی عادت مقرر نہیں ہوتی، پھر اس کی وجہ سے کچھ حکم بدلتے ہیں. حکم یہ بدلتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں شروع میں آتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، قریب ان کے مت جاؤ جب تک کہ وہ پاکیزہ نہ ہو جائیں، پاک نہ ہو جائیں، یعنی ان کا جو خون آنا ہے وہ رک جائے. یہ ہے پہلا یطہرنا. تو اگر خون آنا رکا ہے آفٹر 10 ڈیز جو کہ میکسیمم مدت ہے، تو اس کے بعد بغیر غسل کے بھی مجامعت جائز ہے. اگر بیفور 10 ڈیز یہ بلڈ آنا رک جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ان کی جو عادت ہے 5 یا 6 دن ہے تو 5-6 دن کے بعد اگر رک گیا ہے تو پھر اس وقت تک مجامعت جائز نہیں ہے جب تک ان عادت والی اس خاتون کا وہ وقت گزر جائے اور پاکی آ جائے، اور اس کے بعد ایک نماز کا وقت اس پہ نہ گزر جائے. یعنی اس کے 2 معنی بیان کیے گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ اتنا ٹائم گزر جائے کہ جتنے وقت میں وہ نہا کے نماز پڑھ سکتی تھی، یا اتنا ٹائم گزرے کہ وہ نہائے اور نماز پڑھے، یہ عملاً کرے اس کام کو، تو اس کے بعد اس کی جو ہے مجامعت کی اجازت ہے، جس کا 10 ڈیز سے کم میں انقطاع ہو گیا، رک گیا بلڈ. یہ کچھ مسائل ہیں، ان کی بہت تفصیلات ہیں، اگر اور مختلف سچویشنز ہوتی ہیں. ہر ایک انسان کی جسمانی اور طبعی ساخت اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہے، اور ہر ایک کی نیڈز اور اس کی عادات اور اس کی وہ مختلف بنے ہیں. تو اس لیے اس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں فیملیز کے اندر، گھروں کے اندر. پھر ان مسائل کو پوچھنے کے لیے آج کل بہترین ذریعہ ہے، مختلف جو بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے جو تحقیقی ادارے ہیں، انہوں نے اپنی آن لائن فتاویٰ کا ایک سسٹم قائم کیا ہوا ہے. خواتین عام طور پہ مردوں سے فتویٰ پوچھنا مشکل ہوتا ہے ان کا، تو خواتین مفتیہ جو ہے وہ ملتی نہیں ہیں. تو اس لیے آج کل تو خواتین خود اپنا مسئلہ ٹائپ کر کے ای میل کر دیتی ہیں اور ان کو پورا جواب آ جاتا ہے. یہ بڑا اچھا ذریعہ ہے، شرم و حیا کا بھی لیول برقرار رہتا ہے اور مسئلے میں رہنمائی بھی مل جاتی ہے. تو یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے، اس کو اختیار کر لینا چاہیے، چونکہ اس میں ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ اس میں سچویشنز آتی ہیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے دوبارہ یہ جو تطہرنا فرمایا، اس کے اندر غسل کی بات موجود ہے. تو اس لیے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تفسیر بیان کی اور ان کی جو توجیہ بیان کی وہ یہ ہے کہ پہلا جو یطہرنا ہے وہ اس صورت میں ہے جب 10 دن جو ہے وہ گزر جائیں. دوسرا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا کے اندر تطہرنا خوب پاکی اختیار کر لے، یعنی غسل بھی کر لے، تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ 10 ڈیز سے کم میں خون منقطع ہوتا ہے. تو فَإِذَا تَطَهَّرْنَا کا اطلاق اس پہ ہوگا کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں، خوب پاک صاف ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور رہنمائی فرمائی کہ پھر تم اس طریقے سے ان کے پاس آؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے یہ حکم شرعی نہیں ہے، بلکہ یہ حکم طبعی ہے، کہ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ طبعی طور پہ تمام جاندار بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور انسان کو بھی وہی حکم دیا کہ تم نے اس کے بعد جو مقاربت اختیار کرنی ہے وہ وہی ذریعہ ہونا چاہیے، وہی رستہ ہونا چاہیے جو فطری ہے، جو نیچرل ہے.
چونکہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے اس لیے میں اس کو یہاں پہ زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرتا. اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت موجود ہے. من حیث امرکم اللہ، یعنی پھر تم اسی طریقے سے فأتوہن، ان کے ساتھ تم مجامعت کر سکتے ہو. من حیث امرکم اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کہ اگر کسی سے غلطی سے اس حرمت والے حکم سے کوتاہی ہو گئی ہو، کسی شخص سے غلطی سے یہ ارتکاب ہو گیا ہو، تو وہ توبہ کر لیتا ہے. گناہ ہو گیا، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی لیے اس حکم کو حلال سمجھ کے کرنا تو کفر ہے، لیکن غلطی سے اگر کسی نے کر لیا تو اس کی توبہ ہے. اور توبہ کے بعد حدیث میں اس کا کفارہ بھی، کفارے سے مراد کچھ صدقہ کرے گا، کچھ صدقہ کر دینے کا حکم آیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سے یہ امر ہو گیا، کوئی سرزد ہو گیا، تو وہ توبہ کر لے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور ان دنوں میں اجتناب کر کے، اس طریقے سے اجتناب کر کے وہ شخص طہارت اختیار کرتا ہے، وہ اپنی جسمانی اور طبعی طہارت کا التزام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانتا ہے، تو سراسر طہارت کے اندر ہے، پاکیزگی اختیار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. یعنی یہ یہاں پہ یہ حکم آ گیا گویا کہ شرک کی وجہ سے تو تم نے پرماننٹلی مقاربت ختم کرنی ہے، نکاح ہی نہیں کرنا مشرکہ عورت سے. اور جو اپنی عورت ہے، مومنہ عورت ہے، اس سے بھی بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ اس ناپاکی اور اس گندگی اور اس اذیت اور اس بیماری کی وجہ سے جزوی طور پہ کچھ عرصہ کے لیے اس سے بھی علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی تمہیں. اور یہ طہارت کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو گویا یہود و نصارہ کی اس بے اعتدالی کا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جواب ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی کہ کس انداز سے تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور کس انداز سے اس دوران بیہیو کرنا ہے. اب چونکہ یہ جو اپنی ازواج ہیں ان سے جو مقاربت اختیار کرنا ہے یا ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے، وہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے. وہ مقصد کیا ہے اس کا بیان آگے ارشاد فرمایا. یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا، ان کا ایک نظریہ تھا کہ اپنی ازواج سے اگر پیچھے کے رستے سے مجامعت کی جائے گی تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ بہنگی پیدا ہوگی. احول کا لفظ آتا ہے کہ وہ ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہوں گی. یہ کانسیپٹ تھا ان کا. تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے یا رسول اللہ. تو قرآن چونکہ اشارے میں بھی بات کرتا ہے اور بات سمجھا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے چاہو. انا شئتم کا مطلب ہے کیفیت بیان فرما دی کہ یہ جہاں سے آؤ جس کیفیت میں بھی آؤ. فقہاء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے قائمن او قائدن او مستجعن، کہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے سے، پیچھے سے، لیکن رستہ وہی ہو کہ جو فطرت کے مطابق ہے. اور فرمایا کہ وقدموا لانفسکم فأتوا حرثکم انا شئتم، جہاں سے چاہو، جس رستے سے بھی چاہو. یہ بہنگا ہو جانا یا یہ کانسیپٹ باطل قرار دے دیا اور عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی. کتنی پیاری تشبیہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ عورتیں جو ہے نا ان کو سیرگاہ نہیں بنایا. عورتیں سیرگاہ نہیں بنائیں کہ جیسے مرضی انہیں استعمال کرو صرف لذت کے لیے. یعنی ارشاد فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، کھیتی میں جیسے چاہو آؤ. اور جو کسان اپنے کھیت میں جاتا ہے وہ سیر کے لیے نہیں جاتا کہ صرف حصول لذت کا ذریعہ سمجھ لیا جائے خواتین کو. نہیں، کھیتی وہ ہوتی ہے جس میں بیج بویا جاتا ہے اور پھر فصل اگتی ہے. تو یہ جو انا شئتم کا معنی بیان کر کے تو کھیتی کی مثال اس لیے دے دی کہ جس طرف سے چاہو آؤ، لیکن تمہارا آنا بیج بونے کے لیے ہو اور ایسی جگہ میں ہو جہاں بیج بویا جائے تو اولاد اگتی ہے. اور وہ واضح ہے کہ وہ فرج کا حصہ ہے، وہ آگے کا حصہ ہے. جو غیر فطری لواطت ہے یا غیر فطری جو جمع کرنا ہے
دبر کے اندر یہ قطعاً ممنوع قرار دے دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ حائضہ، اس حدیث میں 3 چیزوں کا بیان ہے کہ جس نے حائضہ سے وطی کی، کہ مینسز کے دوران کسی سے جمع کر لیا، یا کوئی اپنی بیوی کی اس کی پشت سے آیا، یعنی غیر فطری جگہ سے اس نے جمع کر لیا، یا کسی نے کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی، تو اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہوئے دین سے برات کا اظہار کر دیا. ان 3 چیزوں میں اتنی سخت جو وعید آئی کہ گویا کہ وہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ گویا اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کر لیا. یہ تینوں چیزیں اس حدیث کی روح سے حرام قرار دے دی. قرآن مجید کی آیت میں بھی یہ واضح ہو گیا. اور لفظ حرث جو استعمال کیا یہ بڑی عام چیز ہے. کھیتی کا لفظ یوز کیا تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میری بیوی ہے اور میں تو منقوع کر کے لے کے آیا ہوا ہوں، تو اس کے ساتھ جیسے مرضی ہے میں کروں. اگرچہ بیوی کے ساتھ باقی پورا جسم اس کا تلذذ اور لذت حاصل کرنے کے لیے جائز قرار دے دیا گیا، لیکن ایک ممانعت بیوی کے لیے بھی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ انسان کی آزمائش بنی رہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حکم کتنا مانتا ہے. اور وہ غیر فطری فعل ویسے بھی اذیت کا باعث اور گندگی ہے، کیونکہ وہ حرث ہے ہی نہیں، کھیتی ہے ہی نہیں، وہ تو گندگی کی جگہ ہے، فرض کی جگہ ہے، وہ تو موضع فرض ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ طبعی طور پر طہارت کی طرف اللہ تعالیٰ نے مائل کرنے کے لیے، طہارت کا حکم دینے کے لیے یہ آیات گویا کہ نازل کی ہیں، اور ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا، تو وہ طہارت کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ پاکیزگی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر طبعی میلان نہیں ہے، وہ غیر فطری فعل ہے، اس میں اولاد نہیں ہو سکتی، اس میں جو ہے نا وہ کھیتی نہیں بن سکتی، اس کے اندر بیج نہیں بویا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پہ ارشاد فرما دیا. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. انا سے مراد یہاں پہ کیفیت ہے کہ جیسے بھی جس کیفیت میں بھی آپ اپنی کھیتیوں میں آنا چاہتے ہو، آؤ، آپ کی کھیتیاں ہیں. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. اور اپنے لیے آگے کچھ بھیجو. اس کے 2 معنی ہیں. ایک یہ کہ صرف اسی کام میں نہ لگے رہو، اسی کام میں مست ہو کے نہ رہ جاؤ، بلکہ نیک اعمال بھی کرو اور اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجو. اور دوسرا معنی اس کا لکھا گیا کہ اپنے لیے اولاد کے حصول کے لیے کوشش کرو. یعنی انسان جب زوجہ کے پاس جاتا ہے تو اس کا مین مقصد شہوت رانی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد اولاد کا حصول ہونا چاہیے. تحفظ نسب ہے نکاح، تحفظ نسب کے لیے ہے. نکاح کس کے لیے ہے؟ تحفظ نسب کے لیے، تحفظ نسل کے لیے. تو لہٰذا نکاح کا بنیادی غایت اور بنیادی مقصد کیا ہوگا؟ اولاد کا حصول. لذت کا حصول تو لازمی ملتا ہے. قرآن مجید نے نکاح کی جو غرض و غایت بیان کی، ایک نسل کا حصول اور نسب کا حصول ہے، تو دوسرا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تو سکون کا حصول بھی اس کا مقصد ہے، لیکن بنیادی مقصد کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. اپنے لیے آگے کچھ بھیجو، یعنی اولاد کے حصول کی کوشش کرو. اس لیے جو بغیر عذر کے، کسی طبعی عذر، جو طبی عذر کے بغیر صرف منصوبہ بندی کے احکام پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ یہ میسج ہے کہ اپنے آپ کو بلا وجہ اس امر میں نہ لگائے رکھیں کہ ساری عمر لذت کے حصول کے لیے اپنی ازدواج کو قائم رکھو، بلکہ جب تک ممکن ہے اولاد کا حصول، اگر کوئی طبی ممانعت نہیں ہے طرفین میں، تو اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حصول، اس کی طلب میں لگے رہنا چاہیے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. جو اولاد کا حصول تم کرنا چاہتے ہو تو اس اولاد کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، اس کو بھی اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرو اور اللہ سے ڈرو. خود بھی ڈریں گے تو اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی. اولاد جس اولاد کو حاصل کرنے جا رہے ہیں، جس کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس تقویٰ کا مصداق بنے گی، اس تقویٰ سے فائدہ اٹھائے گی. واتقوا اللہ. اللہ نے فرمایا تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے. یہ کام ان کی ہدایات دے دی. اولاد کے حصول کی کوشش کرو اور تقویٰ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے نافرمانی کے بعد اس کے عذاب سے ڈرو. واتقوا اللہ. تقویٰ اختیار کرو. یعنی تقویٰ سے مراد جو حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے. تو ان سارے امور میں اللہ سے ڈرنا، یہ انسان کا دل اس کو اس کام پہ لگائے گا. لہٰذا دل کے اندر وہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہارے اندر ان چیزوں سے، ان حرام کاریوں سے، اس ناجائز کاموں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور اللہ کے حکم کو ماننے کا ملکہ پیدا ہو جائے. واتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا. اور جان لو کہ انکم ملاقوہ، کہ تمہیں
اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، تم اس سے لازمی ملو گے۔ وبشر المؤمنین، اور ایسی حالت میں ان مومنوں پر، ان ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس طہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس طہارت کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کو مان کے، مومن بن کے، سر تسلیم خم کر کے ان کو مان لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو کامیابی کی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے بہترین اجر کی خوشخبری دے دو، تاکہ وہ جو اپنی زندگی ان قواعد اور ضوابط اور ان اصولوں کے مطابق گزار کے آئیں گے تو انہیں یہ خوشخبری دے دو کہ ان کو ان کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کیے گئے مسائل اور ان احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔